یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ پڑھائی چھوڑ دو، پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں کہتا ہوں ایسی ڈگری چھوڑ دو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی سکوپ نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ یوز لیس ڈگری کو چھوڑ کر اگر ٹاپ کی ڈگریز کو اپنایا جائے تو اس کا لانگ ٹرم فائدہ نسلوں میں چلتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کون سی ڈگری یوز لیس ہے اور کون سی ٹاپ ریٹڈ ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت سے فیکٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے، جیسا کہ ڈگری کے بعد اس کی سیلری کتنی ملے گی، جاب اچھی ملے گی یا نہیں ملے گی، سرکاری ملے گی یا پرائیویٹ ملے گی، ڈیگزینیشن کیا ملے گا، ڈگری کا فیوچر کیا ہوگا، سکوپ کیا ہوگا، یا بس 2-4 سال کے بعد ڈگری پر انویسٹمنٹ ہماری ضائع ہو جائے گی۔ پریشان بالکل بھی نہ ہوں، میں اس ویڈیو میں آپ سے تمام سا ڈیٹیلز شیئر کرنے والا ہوں، بس آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع بالکل بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے یوز لیس ڈگریز کی بات کرتے ہیں، جن میں بہت بڑی بڑی ڈگریز کے نام آتے ہیں، جس میں BCom، BBA، MBA مارکیٹنگ، MBA HR، فزیوتھراپی، سائیکالوجی، ڈبل میتھس، اکنامکس، جرنلزم، پولیٹیکل سائنس، BA، BSc، MSc، نیوٹریشن، فیشن ڈیزائننگ، انگلش لٹریچر، ٹیکسٹائل ڈیزائن، آرٹ، میوزک، آرکیالوجسٹ، اسپورٹس کیریئر۔ آپ ان ڈگریز میں پیسہ ضائع کر سکتے ہیں لیکن پیسہ بنانے کا سوچ نہیں سکتے۔ اب یہاں پر بہت سے اسٹوڈنٹس یہ کہیں گے کہ فلاں بندہ یہ ڈگری کر کے اتنا کما رہا ہے، تو میرے بھائی ایک انسان سارے گروپ میں ایک سسپینشن ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سارے لوگ اس طرح کام کر کے کامیاب ہو جائیں گے۔ لہٰذا میں ایک انسان کو چھوڑ کر سارے گروپس کی بات کر رہا ہوں، یہ ڈگریز بالکل فارغ ہیں۔ جیسا کہ فیشن ڈیزائننگ، یہ غریبوں کا کام نہیں ہے، یہ مڈل کلاس فیملی کے اسٹوڈنٹس کا کام نہیں ہے، کیونکہ امیروں کے پاس کرنے کو کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ اس میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں۔ غریب کسان کا بچہ اس فیلڈ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جرنلزم، یہ کوئی ڈگری نہیں بلکہ یہ سکلز ہے۔ ویسے بھی پاکستان انڈیا کے حالات دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اینکر حضرات کی زندگی کیسی ہے اور کیا سکوپ ہے۔ اس کے بعد آپ کہیں گے کہ پولیٹیکل سائنس کا بہت سکوپ ہے۔ پولیٹیکل سائنس کرنے کے بعد بندہ CSS کر سکتا ہے، بڑی لاش لائف ہوتی ہے، یہ گاڑیاں، بنگلے، پروٹوکول وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے بھائی شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ CSS کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ 2023 میں CSS کا رزلٹ صرف 3% تھا، یعنی اگر 100 اسٹوڈنٹ CSS میں اپیئر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب صرف 3 اسٹوڈنٹ پاس کر سکتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس آپ CSS کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ ہاں، آپ کوئی اور اچھی ڈگری کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم CSS کے لیے ایفرٹ کر سکتے ہیں۔ خیر، ان CSS والوں نے جو پاکستان کا حال کیا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے MBA مارکیٹنگ، یہ آٹومیشن میں جا چکی ہے، جس کی واضح مثال YouTube کا پروموشن بیٹا ہے۔ YouTube نے AI کے ذریعے اپنی ویڈیوز کی مارکیٹنگ کو ٹوٹلی آٹومیٹ کر دیا ہے، اور آرگنائزیشن MBA مارکیٹنگ کو پیسہ دینے میں زیرو انٹرسٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ MBA HR تو ابھی مارکیٹ میں رول رہے ہیں۔ سائیکالوجسٹ کا پاکستان میں کوئی سکوپ نہیں۔ اکنامسٹ امریکہ کی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکے تو پاکستان کے اکنامسٹ پاکستان کی اکانومی کو خاک ٹھیک کر پائیں گے؟ BSc یا MSc کر کے اگر کسی اسکول میں ٹیچر یا یونیورسٹی میں پروفیسر بننے کا شوق ہے تو کر لو، ورنہ ساری زندگی دھکے کھاؤ گے۔ ٹیلنٹ کی ویسے بھی پاکستان میں کوئی قدر نہیں ہے، اس لیے سپورٹس کا سوچنا بھی بیکار ہوگا۔ انگلش لٹریچر امیر لوگ شغل میلے کے لیے کر لیتے ہیں، سکوپ اینڈ ویلیو امیروں کے لیے میٹر نہیں کرتا۔ میری ریسرچ کے مطابق ان ڈگریز میں ٹائم ضائع نہ کریں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی ٹاپ پریورٹی کیا ہونی چاہیے۔ یہاں بھی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے: CA، ACCA، ICMA، CFA، بزنس، اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، سافٹ ویئر انجینئر، الیکٹریکل انجینئر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، میکینیکل انجینئرنگ، سول انجینئر، ایروسپیس انجینئرنگ، MBBS ڈینٹسٹ حضرات، LLB بیرسٹر۔ ان ڈگریز کا سرٹیفکیٹ اور سکوپ اچھا ہے، ان میں اچھی خاصی سیلری ہے، لانگ ٹرم فیوچر اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہیں، آپ لوور مڈل کلاس سے اپر مڈل کلاس جا سکتے ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھنا کہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ کو مارکیٹ میں پھر گھومنا پھرنا نہ پڑے اپنی ڈگری کو لے کر۔ پہلے پڑھنا پھر جاب کرنا یہ غلامی ہے۔ لوگوں کو اپنا بزنس کرنا چاہیے کیونکہ اس میں موٹا پیسہ ہے، آزادی بھی ہے۔ میں ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ غلط اپروچ ہے۔ اکیلے بزنس کرنا، باقی ہر چیز کو خیر آباد کہہ دینا، اس کو پنجابی کی اصطلاح میں چول مارنا کہتے ہیں۔ آج کے دور کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے۔ اس ڈیجیٹل دور میں کچھ بڑا حاصل کرنے کے لیے 3 کام ہونے چاہیے، 3 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ نمبر 1 آپ کے پاس جاب ہونی چاہیے، نمبر 2 آپ کے پاس چھوٹا سا بزنس ہونا چاہیے، نمبر 3 سائیڈ ہسل ہونی چاہیے۔ یہ 3 چیزیں آپ کے کیریئر کو گروتھ کرتی ہیں۔ ان میں سے اگر کسی چیز کو بھی آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کامیابی کی ریس میں پیچھے رہ جائیں گے۔
اس کی واضح مثال شاہد انور ہے۔ اس بندے نے بزنس تو اسٹیبلش کر لیا لیکن پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے یہ مارکیٹ میں خود کو صحیح سے ریپرزینٹ نہیں کر پا رہا۔ پی آر آپ کی ٹیم سیٹ نہیں کرتی بلکہ آپ خود بھی کرتے ہیں، جس کے لیے مینٹلی مضبوط ہونا ضروری ہوتا ہے۔ گاڑیاں، بنگلے، پیسہ بہت سے امیروں کے پاس ہے، لیکن امیروں میں فرق ان کی تعلیم واضح کرتی ہے۔ پڑھے لکھے امیر شو آف پر فوکس نہیں کرتے، ان کے لیے ان کے لانگ ٹرم گول میٹر کرتے ہیں۔ مسئلہ غریب دکھنا نہیں ہے بلکہ غریب مائنڈ سیٹ ہے۔ شو آف غریب مائنڈ سیٹ کا بندہ ہی کرتا ہے۔ آج آپ پڑھے لکھے امیر ترین لوگوں کو دیکھیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پڑھے لکھے ہونے میں اور شو آف کرنے میں کیا فرق ہے۔ ریسنٹلی لولو گروپ کے آنر امیر یوسف علی کی اپنے ایک امپلائی کے ساتھ ویڈیو وائرل ہوئی، جس میں جناب یوسف علی نے ایک سادہ سی واچ پہنی ہوئی ہے جبکہ اس کے امپلائی نے ایک ڈائمنڈ واچ پہنی ہوئی تھی۔ امپلائی کی نیٹ ورک کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن یوسف صاحب کی نیٹ ورک $8 بلین ہے۔ آپ کو میری بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے شاہد انور سے کوئی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ دے۔ میں بس اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ شو آف کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا، لوگوں کو کہنا کہ پڑھائی چھوڑ دو، پڑھائی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ آج آپ جتنے امیر ترین لوگ ہیں ان کو دیکھ لیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ پڑھائی چھوڑ دیں۔ آپ ان کے بارے میں گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوا ہوگا اور آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔